وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ انبیاء کرام تشریف لاتے تھے اور اپنے کنبے اور قبیلے میں اور اپنے ملک میں اور اپنے علاقے کے اندر تشریف لا کر ارد گرد کے ماحول کو درست کرتے تھے۔ جہاں انسانوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتے تھے عبادت کے ذریعے، وہیں انسانوں کی ظاہری فلاح اور ترقی کے لیے کوششیں فرماتے تھے اور ان کو ترتیبیں سجھاتے تھے۔ چنانچہ پہلے زمانے میں جو انبیاء کرام تشریف لائے، کسی نے کپڑے سینے کا طریقہ بتایا، کسی نے دل کی بات کو کاغذ پر لکھنے کا طریقہ سکھلایا، کسی نے لڑائی جھگڑوں کے اندر اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے دشمن سے اس کے لیے زرہ ایجاد کی، شیلڈ ایجاد کی۔ فرض یہ کہ انبیاء کرام جہاں عبادات مخلوق کو سکھاتے تھے، بندوں کو سکھاتے تھے کہ اللہ کو ایسے ایسے اسی طریقے سے یاد کرو، اس کے سامنے ایسے جھکو، اس طرح عبادت کرو، وہی ساتھ ساتھ انسان معیشت کے اعتبار سے فزیکل لائف میں کس طرح سے ڈیولپ ہوں اس کا طریقہ بھی بتلاتے تھے۔ ان انبیاء کرام کی سیریز میں سب سے آخر میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی تو آنے والا ہے نہیں، نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا۔ اب صبح قیامت تک بغیر نبی کے یہ انسان کا گروہ کس طرح سے راہ راست پر رہے گا؟ اصل میں جب انسانیت کا بچپنا تھا اس وقت انبیاء کرام آتے تھے اور اپنا وقت پورا کر کے چلے جاتے تھے، پھر اس کے بعد دوسرے نبی آتے تھے اور پھر اپنا وقت پورا کر کے چلے جاتے تھے۔ یہ ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی فوراً اس کو کسی خاص سائز کا لباس نہیں پہنایا جاتا، بلکہ گدڑی میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد اسے کوئی ایسا کرتا پہنایا جاتا ہے جس میں پاجامے کی بھی حاجت نہیں ہوتی، وہ خود اتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے کہ اس میں پیر بھی شامل ہو جاتے ہیں، پنجے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر تقریباً جب والدہ سوا کا نہا لیتی ہے، پھر بچے کے جوڑے گھوڑے آتے ہیں خاص قسم کے، اس کے ساتھ میں پجامیاں بھی ہوتی ہے، کرتا بھی ہوتا ہے، چھوٹی سی ٹوپی بھی ہوتی ہے، ٹوپا بھی ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے موزے اور جوتے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ بچہ دن بدن بڑا ہوتا ہے اور پچھلے کپڑے اس کے چھوٹے ہونے شروع ہوتے ہیں۔ ہر 2-3 مہینے کے بعد اس کا لباس کا سائز بدلتا ہے، وہ ری سائز ہوتا ہے، یہاں تک کہ بچہ جب 20-25 سال کا بھرپور جوان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے باڈی فگر تقریباً فکس ہو جاتے ہیں، کوئی بہت زیادہ بڑا فرق نہیں آتا۔ اس لیے جو ماہر ٹیلر ہوتے ہیں، ماہر درزی ہوتے ہیں شہروں کے اندر، تو وہ اپنے
جو پرماننٹ کسٹمر ہوتے ہیں وہ ان سے ان کا ناپ تول ایک ڈائری میں لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب اب آپ کو بار بار آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ناپ ہم نے ڈائری میں لکھ دیا ہے، آپ کچا تھان کچا کپڑا بھیج دیا کریں اور اسی کپڑے کے کنارے پر اپنی ڈائری کا یہ نمبر جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ بھی لکھ دیا کریں یا آنے والے کے ساتھ بتا دیا کریں، تو ہم ڈائری کھول کر اس ناپ کا کپڑا آپ کا سی کے بھیج دیا کریں، کیونکہ اب آپ کا ناپ جو ہے فکس ہو چکا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب انسانیت کا بچپنا تھا، وقتاً فوقتاً انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور ان کی ہدایت کا سامان فراہم کرتے رہے، اور جب اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک بلوغ تک پہنچا دیا، آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایسی تعلیم لے کر آئے، ایسی تربیت لے کر آئے کہ اب صبح قیامت تک کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی تعلیمات صبح قیامت تک انجام دیتے رہیں گے اور ترقی پاتے رہیں گے۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 63 سال۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 40 سال کی عمر میں اب کتنی عمر نبوت ملنے کے بعد کتنی بچی؟ اب اتنے دنوں کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچے پکے گھر کے اندر، ہر نیچے اور اونچے مکان کے اندر، ہر نشیب و بالا کے اندر دین کا کام اور دین کا کلمہ پہنچ گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا اخلاص اور کیسی محنت تھی، کیسی تڑپ تھی۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے محبوب نے جو طریقہ ہمیں زندگی گزارنے کا بتایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ دیکھیے محبوب کا ایک طریقہ زندگی گزارنے کا۔ ایک شخص آیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بھرپور نوجوان، یہ روایت ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے، اور آنے کے بعد اس نوجوان نے ایک ایسی بات کہی کہ ہر شریف آدمی ہل کر رہ جاتا ہے۔ آ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیٹھے اور اس نوجوان نے کہا کہ مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیجیے، میں کسی عورت کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں، اس سے رہا نہیں جا رہا۔ اب جو صحابہ آس پاس میں تھے انہوں نے تو گھورنا شروع کیا، شرم نہیں آتی تجھے وقت کے نبی کے سامنے ایسا مطالبہ اور ایسی پرمیشن لینا ہے؟ تیز تیز دیکھنا شروع کیا، بہت سنے کہا باہر نکل میں دیکھتا ہوں تجھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کیا۔ یہ دیکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمانہ کیا تھی۔ ایسا شخص جو ایسے کھلے گناہ کے بارے میں اجازت لینے کے لیے آیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محبوب نے اس کو کھدیڑا نہیں، محبوب نے صحابہ کرام کے حوالے اس کا معاملہ نہیں کیا کہ ذرا اس کو باہر لے جاؤ، اس کا دماغ ٹھنڈا کرو، ایسا نہیں کیا، بلکہ قریب کیا۔ اور قریب کرنے کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بتاؤ یہ عمل کوئی اگر آپ کی والدہ کے ساتھ کرنا چاہے کہ ہرگز نہیں کرنے دوں گا؟ کہا بہن کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، یہ انتہائی قریبی رشتہ داریاں، ان کا تذکرہ کیا، جن کا تذکرہ سن کر آدمی کا ضمیر جو ہے ہل کر رہ جاتا ہے اور سارے جذبات قابو میں آ جاتے ہیں، کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ وہ پاکیزہ رشتے، ان کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو جس کے ساتھ آپ یہ عمل، یہ بدکاری کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ بھلا کوئی آدمی کیسے پسند کر سکتا ہے اس چیز کو؟ اور پھر ان کو قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، وطہر قلبہ، اور اس کے دل کو پاک فرما دیجیے، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیے۔ یہ 3 دعائیں دیں۔ وہ نوجوان صحابی کہتے ہیں
کہ مجھے ویسے تو ہر قسم کے گناہ سے نفرت تو کسی نہ کسی درجے میں تھی، لیکن یہ جنسی گناہ کی نفرت میرے دل میں اتنی شدید بیٹھ گئی کہ اس کے بعد اس کا تصور بھی نہیں آتا تھا۔ اب دیکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا طریقہ تھا کسی منکر سے، کسی برائی سے کسی کو روکنے کا۔ تو اسلام نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مار دھاڑ نہیں سکھلائی۔ یہ تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا انداز۔ اگر یہ انداز ہم اپنا لیں، یہ انداز ہم اپنائیں، تو نہ جانے کتنے پرائے اپنے ہو جائیں گے، نہ جانے کتنے دشمن دوست ہو جائیں گے، کتنے نفرت کرنے والے محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے، میں جھارکھنڈ کے سفر پر گیا، جمشید پور ٹاٹا۔ میرے ایک استاد ہیں خطاطی کے، وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، ان کو تو قیام کرنا تھا، رک گئے۔ پھر میں رانچی کے ایئرپورٹ سے دہلی اور دہلی سے سورت کے لیے فلائٹ لے کر چلا، تو انہوں نے مجھے کچھ توشہ بھی دیا کھانے کا، کہا کہ آپ سورت شام تک پہنچیں گے، درمیان میں دوپہر بھی آتی ہے، صبح کے وقت سفر شروع ہو رہا ہے، دہلی میں 2-3 گھنٹے آپ کو رکنا ہے، تو آپ کنارے پہ کہیں بیٹھ کے کھا لیجئے گا۔ خیر میں نے مناسب جگہ تلاش کی اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ کھانا کھا کے میں اپنا ٹفن سمیٹ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ 2 شخص ایک ساتھ آئے۔ ایک تو خاص لباس کا پہنا ہوا، خاص مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص تھا، اور دوسرا بالکل سول ایک آدمی تھا، سادہ سا، لیکن تھے دونوں ساتھ میں۔ دونوں قریب قریب ساتھ ساتھ بیٹھ گئے، اور دونوں جو کھانا نکالا وہ کھانا بھی ایک ہی نوعیت کا تھا۔ دونوں نے اپنا اپنا ڈبہ کھولا، لیکن کھانا ایک ہی طرح کا تھا۔ کھانا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ آج کل جو پورے ملک کی زہریلی فضا بنی ہوئی ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے بارے میں، یا خاص طور سے اہل ایمان اور اہل اسلام کے بارے میں جو ماحول اس وقت اس ملک کا بنا ہوا ہے، میں نے کہا ہمیں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو وہ جو سادھو جی تھے، میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میرا کھانا ہو چکا اور آپ کا بھی پورا ہونے جا رہا ہے، اور یہ 1:30-2 بجے کا وقت ہے جی، اس وقت چائے کو دل کرتا ہے آدمی کا، اور کھانے کے بعد تو ویسے بھی چائے اچھی لگتی ہے، تو میں چائے لینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے لیے لے کر آؤں کہ نہیں جی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا نہیں ضرورت نہیں، اس وقت تو ضرورت ہوتی ہے۔ خیر ان کا جواب کچھ ایسا دبا ہوا تھا کہ جس میں ہاں بھی تھی اور نہ بھی تھی۔ خیر میں گیا اور میں نے کینٹین میں آرڈر کیا، اور وہاں سے 3 چائے لے کر میں آیا، پانی کی بوتل بھی ساتھ لے کر آیا، ان کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ اب وہ فوراً کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ کر کہ بہت بہت آپ کا دھنیہ واد، شکریہ۔ ان کے ساتھ میں جو دوسرا شخص تھا اس نے کہا مولانا صاحب دعا کرنا۔ اب یہ الفاظ جب اس کی زبان سے میں نے سنے، مولانا صاحب دعا کرنا، تو میں اندر سے ٹھٹکا، یہ تو اہل ایمان معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا لیاقت علی خان۔ تو فوراً وہ جو ان کے ساتھ میں دوسرے مذہب کا ایک شخص تھا وہ تاڑ گیا کہ یہ استفسار کیوں کر رہے ہیں، اور یہ اس نے جو نام بتایا ہے اس پہ ان کو تعجب اور آپتی ہوگی کہ میرے ساتھ کیوں چل رہے ہیں۔ کہا جی ہم لوگ، میں ان کا گرو ہوں، یہ میرے چیلے ہیں، اور ہم ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ بس میرا دل اندر سے تڑپ کر رہ گیا کہ آخر اس اہل ایمان کو اس طرح کی صحبت اختیار کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا کسی نے اس کو کھدیڑا؟ کسی نے اس کے ساتھ بد اخلاقی کی؟ کسی نے اس کے ساتھ ترش روئی کا معاملہ کیا؟ کسی نے مسجد سے ہکال دیا، باہر نکال دیا؟ کوئی نہ کوئی تو بات رہی ہوگی، یا اس نے کسی کے سامنے اپنی بات کو رکھا، اس نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کا حل نہ بتلا سکا، اور یہ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے کسی اور کے پاس چلا گیا۔ آخر کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی۔ اس لیے دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کے اندر ہمارے لیے بہترین عبرت ہے، ہمارے لیے بہترین سبق ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہماری زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم قوم کے بڑے ہوں تو ہمیں کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اگر ہم امام ہوں مصلیوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے،
ہم اگر متولی ہوں تو آنے والے مصلیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، اگر ہم گھر کے ذمہ دار ہوں تو اپنی فیملی کے افراد کے ساتھ ہمیں کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے، اگر ہم باپ ہوں تو بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ، اگر ہم شوہر ہوں تو بیوی کے ساتھ کیسے معاملہ، اگر ہم سسر ہوں تو بہوؤں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تمام کے تمام نمونے ہمیں ملتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک شخص گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے، گناہ کی پرمیشن مانگ رہا ہے اس موقع، اور وہ بھی ایسی چیز کی کہ جس سے آدمی کھول جائے، جس سے آدمی کے اندر کی روح جو ہے کانپ کر رہ جائے، ایسے عمل کی وہ اجازت مانگ رہا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، شفقت کا ہاتھ رکھ کے دعا پڑھ رہے ہیں اور اس کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ نہیں، جس کام کی اجازت تم مجھ سے مانگنے آئے ہو، اگر اسی طرح کے کام کی اجازت کوئی آپ کے سگوں کے ساتھ، آپ کے ان رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی مانگے گا تو آپ پہ کیسی گزرے گی؟ کہ میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، اور یہ بہت برا عمل ہوگا کہ یہ جو آپ کسی کے ساتھ یہ عمل انجام دینے جا رہے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ بہت برا عمل ہے، ان کو بھی بہت برا لگے گا۔ بس اندر کا ضمیر جھنجھوڑ دیا۔ اور سنیے، ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک ایسا بڑا گناہ ہوا ہے، ایسا بڑا گناہ ہوا ہے، میں زبان پر لاؤں اس سے بہتر یہ ہے کہ میں جل کر خاک ہو جاؤں، کوئلہ بن جاؤں، لیکن میں زبان سے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سن، تمہاری والدہ حیات ہے؟ کہ نہیں، والدہ تو نہیں ہے۔ کہ خالہ ہے؟ کہ ہاں خالہ ہے، کہ جاؤ ان سے دعا کرا لو، ان سے مغفرت کی دعا کرا لو۔ جی، خالہ بھی ماں کی طرح ہوا کرتی۔ اب دیکھیے، اس واقعے کے اندر اور اس مثال کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کمزوروں کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کیسا راستہ کھول دیا۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دست مبارک اٹھا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے تو ان کا تو کام بن گیا تھا، لیکن میرے اور آپ کا کام کہاں سے بنتا؟ صبح قیامت تک آنے والے گنہگاروں کا کام کیسے بنتا؟ ہم تو سوچتے کہ اگر یہ گناہ ہم سے ہو رہا ہے، اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ان سے مغفرت کی دعا کرواتے، اب تو وہ رہی نہیں، اب کیا ہوگا ہمارا؟ تو مایوسی کا شکار ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح قیامت تک کے لیے راستہ کھول دیا، اور والدہ کی ویلیو بڑھا کر رکھ دی، اور خالہ کی ویلیو بڑھا کر رکھ دی، اور ان کے ماتحتی میں پلنے والے بڑھنے والے بچوں کو بتا دیا، ماں کو کمزور مت سمجھنا، ماں کو کم ہستی مت سمجھنا، اگر تم سے زندگی میں کوئی ایسا گناہ بھی سرزد ہو جائے جس کا تذکرہ بھی تم اپنی زبان پر نہ لا سکتے ہو، ماں سے کہہ دینا، ماں کے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھوا دینا، وہ دعا کر دے گی، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ماں کی بھی قیمت بڑھا دی، خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، اس کی بھی قیمت بڑھا دی، رشتے ناتوں کی محبتوں میں اضافہ کر دیا، اور ہر مایوس ہونے والے کو مایوسی سے نکال کر پر امید کر دیا کہ جب کبھی ایسا معاملہ ہو تو وہ گھر میں رہنے والی ماں جو 24 گھنٹے آپ کے اوپر سائے کی طرح رہتی ہے، اس کے تعلق اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کا وجود عطا فرمایا ہے اس کو معمولی مت سمجھنا، وہ اللہ کے یہاں بہت ویلیو رکھتی ہے، وہ اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔ ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہوا، ایک اللہ کے ولی کی والدہ کا انتقال ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کے انتقال کے بعد الہام کیا، اے میرے بندے، اب ذرا سنبھل کے زندگی گزارنا، جس ہستی کی دعائیں تمہارے ارد گرد پہرا دیا کرتی تھی وہ ہستی ہمارے پاس آ گئی۔ دوستو، ہم نے ماؤں کو کیا سمجھا ہے، اپنے باپ کو کیا سمجھا ہے؟ بچہ تھوڑا سا کچھ پڑھ لکھتا ہے، تھوڑا سا علم حاصل ہو جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو جاہل سمجھتا ہے۔ ارے ان جاہلوں نے تو تجھے عالم بنایا، ان جاہلوں نے تو تجھے پڑھنے لکھنے والا بنایا، تو جن کے ترتیب سے، جس کے پیسے سے، جن کے مشوروں سے تو اس مقام تک پہنچا کہ تو اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھ رہا ہے، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھ رہا ہے، اور آج اس باپ کو تو جاہل سمجھ رہا ہے۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون جاہل تھا اور کون عالم تھا، اور کون اللہ تعالیٰ کے یہاں معصوم تھا۔ کئی مرتبہ ماں باپ بظاہر علم سے وابستہ نہیں ہوتے، علم کے راستے سے وابستہ نہیں ہوتے، لیکن یہ علم سے وابستہ رہنے والا نہ جانے کیسے کیسے گناہوں سے گزرا ہوا ہوتا ہے،
اور وہ ماں باپ جن کو اس نے جاہل سمجھا ہوا ہوتا ہے ان کا نام اعمال بالکل بلینک اور صاف ستھرا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کم علم ہیں، اور کم علمی کی وجہ سے ان کی ذہنی نشو و نما اتنی نہ ہو سکی جتنے پڑھے لکھے اپنی نشو و نما لیے پھر رہے ہیں، اور ان کے کم علم ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو بہت سارے گناہوں سے بچا دیا. یہ معاملہ تو دوستو کبھی بھی ذہن کے اندر اس کو ایک لمحے کے لیے بھی جگہ نہ دیں کہ میرے ماں باپ ایسے ہیں. اور یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو جاہل کہتے ہیں اور برا کہتے ہیں اور ان کو دیہاتی سمجھ کر ایسے نظر انداز کرتے ہیں، جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں، جب ان کے نکاح ہوتے ہیں اور ان کی بیوی کے بچے ہوتے ہیں جی، اور بچے جننے میں جو تکلیف ہوتی ہے اور بچوں کی پرورش میں جو تکلیف ہوتی ہے، اس وقت تو سمجھنا چاہیے کہ میری ماں نے بھی ایک دن مجھے جنم دیا تھا، میرے باپ نے بھی مجھے ایک دن گود میں کھلایا تھا. آج مجھے یہ بچے جن کو میں اپنا آنکھوں کا تارا سمجھتا ہوں، اپنے سینے سے لگاتا ہوں جی، جیسے یہ بچے آج میرے پیارے ہیں، میں بھی تو اپنے ماں باپ کیسا ہی پیارا رہا ہوں. نہ جانے کوکھ میں کتنا درد رہا ہوگا ماں کا پیدائش کے وقت، اور نہ جانے کتنے دکھوں کے ساتھ، کتنے مرجی کر اس نے مجھے جی زچگی کا درد سہا ہوگا، اور نہ جانے کتنے فاقے اور کتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی. میں بچپن میں بیمار ہو جایا کرتا تھا، میں بچپن میں بیمار ہو جاتا تھا، اور ماں نہ جانے کتنی راتوں کو رو رو کے میرے لیے دعائیں کرتی تھی. گرمی کے موسم میں خود ماں جاگتی تھی اور مجھے پنکھا چلا کرتی تھی، میری مکھی اور مچھر میرے ذات سے اڑایا کرتی تھی. اور آج میں بڑا ہو گیا ہوں، ماں باپ بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں، تو میں ان کو جاہل سمجھتا ہوں، میں ان کو بیوقوف سمجھتا ہوں. حالانکہ انہیں جاہل اور بیوقوف اور کمزوروں جن کو میں یہ سمجھ رہا ہوں، انہیں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے، وہی جنت کے دروازے بتائے گئے. نوجوان بچے اس سینس سے تو بالکل ہی محروم ہو گئے. وہ ایک لمحے کے لیے بھی مسجد میں بیٹھ کر یا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کے اندر اس مناسبت سے مراقبہ کریں کہ میں اپنے ماں باپ کی تنہائی میں اپنے دل میں جھانک کر اپنے ماں باپ کی قدر کے جذبات کو ذرا سامنے کر کے میں ذرا ان کو ناپو تولوں تو صحیح کہ اللہ پاک نے ان کو کیا مقام دیا ہے. اللہ پاک نے ان کو کیا مقام دیا ہے. بچہ الگ ہوتا ہے، کچھ دن نکاح کے بعد چند مہینے چند سال ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، اور پھر لڑائی جھگڑے کر کے، اور وہ جو دوسرے پیٹ کی گھر میں آئی بھی ہوتی ہے، بھائی کبھی بھی جدا نہیں ہوتے کسی سے، کیوں؟ وہ ایک ہی ماں کے پیٹ میں پیر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ان کے نکاحوں میں جو الگ الگ پیٹ کی آتی ہیں، ان کے بلڈ گروپ الگ ہوتے ہیں، تربیت ان کی ہوئی بھی نہیں ہوتی، نہ گھر پہ ہوئی ہوتی ہے اور نہ سسرال میں آنے کے بعد کوئی تربیت کا نظام سوچا ہوتا ہے، نہ گھر میں کوئی تعلیم ہوتی ہے جی، نہ کوئی حلقہ لگتا ہے، نہ سیکھنے سکھانے کی کوئی مجلس ہوتی ہے، کچھ نہیں. اب 2-3 سال کے بعد بچہ الگ ہوتا ہے. یہی عورت جو ساس کے ساتھ رہتے ہوئے نہ برتن مانجتی تھی نہ وقت پہ کھانا پکاتی تھی، اب الگ ہونے کے بعد اپنے 2-4 فٹ کے آنگن کو جگمگ رکھے گی، ہر چیز کو سلیقے کے ساتھ رکھے گی. اللہ کی بندی یہی سلیقہ ساجے میں تو اگر کر لیتی، تجھے کون جدا کرتا، تجھے کون الگ کر دیتا؟ اور پھر یہ لڑکا ایئر کنڈیشن لے کر آئے گا. جس ماں اور باپ نے زندگی پسینے میں گزار دی، جس ماں اور باپ نے پنکھا جھل جھل کر دوپہر گزار دی، جس ماں باپ نے جی ہوا کر کر کے پوری رات بتا دی، کبھی عقل میں یہ نہیں آیا کہ ماں باپ کے کمرے میں پہلے میں کولر لگا دوں، ماں باپ کے کمرے میں پہلے ایئر کنڈیشن لگاؤں، پھر ان کی دعاؤں سے اللہ پاک مجھے عطا فرمائے، ان کی دعاؤں سے اللہ پاک مجھے عطا. اس طرف عقل نہیں چلتی. اپنے دوستوں کو لائے گا، اپنے کمرے میں بٹھائے گا اور دکھائے گا کہ یہ ایسے لگ گیا ہے، یعنی کہ میں نے ترقی کی ہے. ذرا اپنے ماں باپ کے کمرے کو بھی تو دکھا دیں کہ اس میں کیا لگا ہوا ہے. دوستو کتنی ذلت کی بات ہے، کتنی ذلت کی بات ہے کہ ماں باپ کو راحت نہ دے کر اور خود اپنے جسم کو پالنا پوسنا اور تعیش کی زندگی گزارنا، تعیش کی زندگی گزارنا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے زندگی میں. ماں باپ کا ادب احترام کریں، ماں باپ کی دعائیں لیں. دیکھیے نا، صحابی آ کے کہتے ہیں
کہ میں نے ایسا گناہ کیا، مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہوا کہ اس سے بہتر ہے کہ زبان پر میں لاؤں، بہتر یہ ہے کہ میں جل کر خاک ہو جاؤں، کوئلہ بن جاؤں۔ محبوب فرما رہے ہیں والدہ ہیں کہ نہیں ہے؟ کہ خالہ ہے کہ ہاں، کہ خالہ سے دعا کرا لو، وہ بھی ماں جیسی ہے، اس کا بھی مقام ماں جیسا ہے، اللہ تمہاری مغفرت فرما دیں۔ تو یہ کوئی معمولی سرٹیفکیٹ، معمولی سند نہیں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کہ ماں سے دعا کرو اور خالہ سے دعا کرا لو۔ کتنے ہیں ہم میں جو اپنی خالاؤں سے محبت کرتے ہیں، جی خالاؤں کو ماں کا درجہ دیتے ہیں، ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ کتنے ہیں بچے جو گھر سے نکلتے ہوئے ماں سے اجازت لے کر جاتے ہوں، ابو سے اجازت لے کے جاتے ہوں، امی میں جا رہا ہوں دعا کرنا۔ میرے بھائی، جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ قدر کر لیں، جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ قدر کر لیں اور اپنی فائلوں پہ دستخط کروا لیں، مغفرت کی فائلوں پہ دستخط کروا لیں، اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے کچھ فیصلے کرنے والی فائلوں پر اپروول کروا لیں، کام بن جائیں گے دوست۔ مجھے اپنے اس علاقے کے اندر آ کے دین کا کام کرنا تھا، جو آج جیسے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں گجرات میں پڑھا، وہیں میں نے اس کو وطن بنا لیا، وہیں گھر بنا لیا، وہیں بچے رہ رہے ہیں، وہیں دین کا کام ہو رہا ہے، سیکھنا سکھانا سب، لیکن اپنے وطن کا بھی تو حق ہے، مجھے اپنے اس علاقے میں کام کرنا چاہیے۔ اب میں کئی سال تک جگہ تلاش کرتا رہا اور کوئی جگہ نہ سجھائی دے رہی ہے، نہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ کئی مرتبہ ریٹ مناسب نہیں ہے، کئی مرتبہ علاقہ مناسب نہیں ہے، یعنی جو مجھے کام کرنا ہے اس کے اعتبار سے۔ والدہ، میری والدہ مرحومہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، آخر کے کئی سال مکمل بیڈ ریسٹ پہ رہی۔ اب میں جب چلنے لگا تو میں نے کہا کہ اماں، میں اپنے علاقے کے اندر کچھ دین کا کام کرنا چاہتا ہوں اور میں کوئی جگہ تلاش کر رہا ہوں اور مجھے نہیں مل پا رہی، اماں آپ میرے لیے دعا کر دو۔ بس انہوں نے اسی وقت روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، اور نہ جانے کیا، کیونکہ آخری عمر میں تو ان کی زبان بھی مفہوم نہیں تھی، الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آتے تھے، نہ جانے اللہ کے دربار میں کیا درخواست لگائی۔ صبح کو میں نے کی اور شام کو فیصلہ ہو گیا، شام کو فیصلہ ہو گیا کہ مجھے اس علاقے میں کام کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، والدین کی قدر کریں، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں، بقرعید کے موقع سے ان کی طرف سے قربانی کریں، اگر اللہ نے 2 پیسے کی حیثیت دی ہے تو ان کی طرف سے حج عمرہ کریں یا کسی کو بھیجیں، ان کی طرف سے مسجد مدرسوں کے اندر حصہ لگوائیں تاکہ ان کو قبر کے اندر اس کا ثواب پہنچتا رہے اور میدان محشر میں وہ سرخرو ہو سکے۔ یہ ہمارے اوپر گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فریضہ ہے کہ ہم والدین کی ان کی حیات میں، ان کی زندگی میں بھی خدمت کریں اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ اعمال کریں جن سے ان کی روح خوش ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ آپ کلمہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو، نمازوں کی پابندی کرو، حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچے، جی ہم وطنوں کو تکلیف نہ پہنچے، اپنی ذات کو ایسا بناؤ کہ آپ کی ذات کے اندر کشش پیدا ہو، ہر آدمی آپ کے چہرے کو اور آپ کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کے دل میں یقین آ جائے کہ یہ کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہے، یہ کوئی فراڈی آدمی نہیں ہے، یہ کوئی شریف انسان ہے۔ نیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنتوں میں ہمارے لیے زندگی کے ہر مرحلے کے اندر ایک سبق ہے۔ آپ بچے ہوں تو کیسے ہوں، جوان ہوں تو کیسے زندگی گزاریں، اور بڑے ہو جائیں تو کیسے بڑے پن کو سنبھالیں، باپ ہو تو کیسے، دادا ہو تو کیسے، سسر ہو تو کیسے، شوہر ہو تو کیسے، بڑے بھائی ہوں، بھائیوں میں تو کیسے، چھوٹے بھائی ہوں تو کس طرح زندگی گزاریں۔ گویا زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے سامنے بہترین اسوہ و قدوہ نمونہ ہے۔ لیکن افسوس ہے اس بات پر کہ یہ سب کچھ ہمارے پاس ہمارے دین میں ہونے کے باوجود ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کوشش ہی نہیں کرتے دوستو، جہاں 2-4 بیٹھے
شادی بیاہوں کے تذکرے ہوں گے، جہاں 2-4 بیٹے خاندانوں کے مسائل کے تذکرے ہوں گے، الیکشن قریب ہوں گے تو ان کے تذکرے ہوں گے، کوئی تہوار قریب ہوگا تو اس کا تذکرہ ہوگا، کسی کی لڑائی چل رہی ہوگی تو لڑائی ہماری مجلس کا موضوع بنے گا، کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے۔ اور ان تذکرہ کرنے سے ان لڑنے والوں کو دھیلے کا بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ مشورہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم جا کر ان کو سمجھائیں گے، ان کو بتائیں گے، یا کم از کم ان کے لیے دور بیٹھ کے دعا کریں گے، نہیں، کچھ نہیں، کانوں کی لذت لے رہے ہیں اور وقت پاس کر رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں اس میں گزر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق پیارے نبی کی پیاری سنتیں، پیارے نبی کی سیرت طیبہ، اس پر اردو میں ڈھیر ساری کتابیں ہیں، کتابیں خریدیں دوستوں، اور 1-2 صفحہ گھر کے اندر سنایا کریں، خود بھی پڑھیں گے آپ کو نفع ہوگا، اور گھر کے اندر جو عورتیں جو بچے سنیں گے ان کو بھی نفع ہوگا۔ دیکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹی موٹی سنتیں ایسی ہیں، اس سے پہلے آپ کے سامنے غالباً عرض کیا کہ جوتا پہننے کی سنت یہ ہے، بند جوتا، کہ جب آپ پہنیں اس کو جھاڑ لیں، اس لیے کہ جوتے کے اندر تاریکی ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اور حشرات الارض، یہ زہریلے جانور بہت سے اندر جا کے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اگر جھاڑیں گے نہیں اور ڈائریکٹ پیر اندر داخل کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی جانور بیٹھا ہو، اس پہ دبش پڑے اور اپنے بچاؤ کے لیے وہ ڈنک مارے اور پھر زہر چڑھے اور پھر نقصان ہو جائے۔ اب دیکھیے جوتا جھاڑ کر پہننے کی سنت جو ہے، اس میں کس کا نفع ہے؟ اللہ کا یا رسول اللہ کا؟ میرا اور آپ کا ذاتی نفع ہے، میرا اور آپ کا ذاتی نفع ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقے بتائے ہیں ان میں ان کا نفع نہیں ہے، ہمارا خود کا نفع ہے۔ ہم اپنا خود کا بھی نفع نہیں تلاش کر رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں تو دوستو اور کیا ہم کریں گے؟ کپڑے پہننے کے لیے حکم ہے کہ آپ جب پہننا چاہو تو ان کو پہلے 3 دفعہ جھاڑ لو، بسم اللہ کر کے پہنو، دائیں میں پہلے پہنو، بائیں میں بعد میں پہنو، جب تک جسم پر کپڑا پہنایا ہوا رہے گا سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ اب یہ جو جھاڑنے کا حکم دیا ہے، کیوں جھاڑنے کے لیے کہا؟ اس لیے کہ کھوٹی پہ لٹکا ہوا تھا، ہو سکتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا اندر چڑھ گیا ہو، اگر آپ ایسے ہی پہن لیں گے تو وہ ڈسے گا، تو آپ جھاڑ لیں گے تو جھٹک جائے گا، نیچے گر جائے گا۔ اب بتائیے جھاڑنے میں اللہ کے نبی کا کچھ فائدہ ہے یا اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ جھاڑ کے لباس پہنیں گے تو ان کے مرتبے میں، ان کی تحمید و تمجید میں کوئی اضافہ ہوگا؟ نہیں، یہ میرا اور آپ کا ذاتی نفع ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ نفع تو میرا اور آپ کا ہے، اور پلس اس پر ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ محبوب نے جب کہا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ماننے پر جب عمل آپ نے کیا، ان کی بات مانی، تو بات ماننے پر سنت پر عمل کرنے کا اجر بھی مل رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ میرے یہاں آئیں یا میں آپ کے یہاں جاؤں، کھانا بھی کھایا جائے اور کھانے کے بعد کوئی لفافہ بھی دیا جائے ہدیے کا، تو کہے کہ بھئی یہ کیا؟ کہ نہیں جی آپ میرے یہاں آئے ہیں، دل خوش ہوا، دل چاہتا ہے میں آپ کو ہدیہ پیش کروں، تو کھانا بھی کھلایا اور اوپر سے ہدیہ بھی دیا، جی آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام۔ تو ایک تو ہم نے جھاڑ کے پہنا، اس میں ہمارا ظاہری نفع ہے، اور اوپر سے سنت پر عمل کرنے کا اجر بھی مل رہا ہے۔ جوتا جھاڑا، جھاڑنے پر ہمارا ذاتی نفع ہے اور اوپر سے سنت پر عمل کرنے کا اجر بھی مل رہا ہے۔ سبحان اللہ دوستو، کتنی پیاری شریعت، کتنا پیارا دین ہمیں ملا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے کی سنت ہے کہ ناخن کاٹے جائیں۔ ناخن کاٹنے میں اللہ اس کے رسول کا کیا نفع ہے؟ میرا اور آپ کا نفع ہے۔ نہ جانے کتنے بیکٹیریا، نہ جانے کتنے جراثیم ناخنوں کے نیچے پناہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، جب انہیں ہاتھوں سے جب ہم کھانا کھائیں گے تو وہ میل، وہ جراثیم کھانے میں شامل ہوں گے، اور وہ کھانا ہمارا لقمہ بن کے اندر جائے گا، اور نہ جانے کتنی خطرناک بیماریوں کی جراثیم اور وائرس ہمارے پیٹ میں جا کر کیسی کیسی مہلک بیماریوں کا سبب بنے گا۔ تو ناخن کاٹنے کی ایک سنت۔ اب ہم میں سے کتنے ہیں جو دوستو اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم سنت پر عمل کریں؟ اس لیے دوستو کتابیں خریدیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، چھوٹی سی کتاب ہے حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بھی بہت سی کتابیں آپ کو بازار میں ملیں گی، کتابوں کی دکان پہ ملے گی، ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور اس نیت سے کریں کہ انشاءاللہ اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، پھر دیکھیے زندگی میں کیسی بہاریں آتی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں،
جی اس سے ظاہری فزیکل لائف میں تو ہمیں نفع ہوگا ہی ہوگا، اس کے علاوہ ان کی جو برکتیں ہماری زندگی میں جاری ہوں گی، ہمارے دلوں میں سکون آ جائے، ہمارے گھروں سے بے سکونی ختم ہو جائے گی، ہمارے گھروں سے ظلمتیں دور ہو جائیں گی، ہمارے گھر میں نور ہوگا، ہمارے گھر میں سکون ہوگا، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم عمل کریں گے۔ پہلے زمانے میں تہجد کے وقت عورتیں اٹھتی تھیں اور آنگن میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں لوگوں کو ایک خاص قسم کی صحت ملی ہوئی ہوتی تھی، وہ جلدی اٹھتے تھے، جلدی سوتے تھے، اور عورتیں گھر کے آنگن میں جھاڑو دیتی تھی۔ فرماتے ہیں بزرگان دین کہ تہجد کے وقت ایسی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں جو عورتیں گھر کے آنگن میں جھاڑو دینے کے لیے اٹھتی ہیں، اس لیے کہ ابھی اندھیرا ہے، ابھی مردوں کی چہل پہل شروع نہیں ہوئی ہے، تو ذرا گھر کے آنگن میں، گھر کے صحن میں جلدی سے جھاڑو دے لیں۔ حالانکہ ان کا مقصد تہجد پڑھنا نہیں ہے، لیکن اس وقت اللہ کی ایسی رحمتیں برستی ہیں کہ وہ جھاڑو دینے والی عورتیں بھی ان رحمتوں سے محروم نہیں ہوتی، اللہ کچھ نہ کچھ حصہ ان کو بھی عطا فرما دے۔ اب دیکھیے دوستو، ہمارے گھروں میں نحوستیں، سورج نکل جاتا ہے، کافی اونچا چڑھ جاتا ہے، تب جا کے آنکھ مسل کے اٹھتے ہیں، تب جا کر واش روم جاتے ہیں، نماز غائب، سنتوں پر عمل نہیں، تہجد تو بہت دور کی بات ہے۔ اب ہمارے گھروں کے اندر پھر نحوستیں کیوں ڈیرہ نہیں ڈالیں گے؟ ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی کیوں نہیں آئیں گی؟ ہمارے دلوں کے اندر سکون کیوں غائب نہیں ہوگا؟ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود ہم پھر بھی بے چین اور پریشان گھر میں رہ رہے ہیں، کیوں؟ پہلے زمانے میں اپلے پھوڑ کر چولہے کے اندر جینا بھرا جاتا تھا اور اس کے بعد ناشتہ تیار ہوتا تھا۔ آج کٹ کر کے گیس چالو ہوتا ہے اور پھر بھی سکون نہیں۔ وہ لوگ اتنے مجاہدے کر کر کے سارا کام کرتے تھے اور پھر بھی ان کی زندگی میں سکون تھا، اور آج اللہ پاک نے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، گیس کے لائٹر ہیں، ماچس ہے، گیس کے چولہے ہیں، جی جو پہلے آدھا گھنٹے میں کام ہوتا تھا وہ 2-3 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود گھروں میں سکون نہیں ہے، سکون غارت ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری ہو چکی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ذات گرامی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ مکہ مکرمہ میں ابو جہل نے یہ کہا کہ اگر ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لائے ہوئے دین کو نہیں مان رہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں برس جاتی؟ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کی ایک آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت اس قوم کو عذاب نہیں دیتے جس میں آپ موجود ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مکہ میں موجود تھی، تو محبوب کے ہوتے ہوئے، جی وقت کے نبی کے قوم کے درمیان ہوتے ہوئے اس قوم پہ عذاب آ جائیں، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو دھما دھمی ہو جانی چاہیے تھی، اب تو ان کا بیڑا غرق ہو جانا چاہیے تھا، اب تو وقت کے نبی مدینہ بہت دور چلے گئے تھے۔ پھر آیت کا جو دوسرا جز ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی عذاب نہیں دیتے جو استغفار کرتی ہے۔ اصل میں کفار مکہ کی ایک عادت تھی کہ وہ جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے تو وہ غفرانک غفرانک، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، استغفار کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریق ہے کہ جو قوم استغفار کرتی ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار اتنی عظیم الشان دولت ہے کہ بے ایمان اگر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، تو اگر ایمان والا کرے تو اللہ حفاظت کیوں نہیں فرمائیں گے؟ اس لیے دوستو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اہتمام کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو نو کی زبان بنانا چاہیے۔ اللہ کے عذاب سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے اللہ پاک کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور دوستو یہ جو باتیں آپ کے سامنے کی گئیں یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی برکت
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے یہ سب ہوئی ہیں۔ اگر ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور قدوے کو اور نمونۂ زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لیں، اپنے لیے نمونہ بنا لیں، تو انشاءاللہ دوستو کبھی بھی ناکامی نہیں آ سکتی، برکتیں ہی برکتیں رہیں۔ کوئی سنت محبوب کی ایسی نہیں ہے جس کو ہم اپنائیں اور پریشان رہیں۔ ہر سنت کی ایک تاثیر ہے، ہر سنت کی ایک برکت ہے، تو عمل کریں گے نا دوستو انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، محبوب کے طریقے کو اپنی زندگی میں سنوانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک دعا، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے اللہ ہمیں تمام کو آسانی کے ساتھ توفیق عطا۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کی مغفرت کر دیجئے، ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بنا لیجئے، ہم سب کو اپنی ولایت کا نور عطا فرما دیجئے، ہم سب کو ایک بہترین مومن بنا کے قبول فرما لیجئے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی ولایت عطا فرما۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جن بچوں کا اس محفل میں نکاح منعقد ہوا، رب کریم ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، دونوں خاندانوں میں میل محبت عطا فرما۔ کہ اللہ کتنے وہ نوجوان بچے ایسے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن میاں بیوی میں آج تک محبت قائم نہ ہو سکی، کہ اللہ میاں بیوی میں سچی محبت پیدا فرما۔ میرے پیارے اللہ کتنے ایسے ہیں جن کا نکاح ہوا زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرما۔ پیارے اللہ کتنے ایسے ہیں جن کے بچے نکمے نکل گئے، جب پیدا ہوئے تو پھول جیسے پیارے تھے اور اب وہ ایسے نکمے ہو گئے کہ وہ کانٹے کی طرح دل میں چبھتے ہیں، کھاتے وقت یاد آ جائے تو کھانا اچھا نہیں لگتا، سوتے وقت یاد آ جائے تو نیند اچھی نہیں لگتی۔ میرے پیارے اللہ ایسے بگڑے ہوئے بچوں کو سنوار دیجئے، ایسے بگڑے ہوئے بچوں کو سدھار دیجئے۔ اللہ اولاد کے دکھوں سے ماں باپ کو بچا لیجئے، اللہ اولاد کے دکھوں سے ماں باپ کو بچا لیجئے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ یا اللہ بہت سے یا اللہ جسمانی اعتبار سے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما، اور روحانی بیمار تو ہم سب کے سب ہیں، کہ اللہ ہم تمام کو روحانی شفا عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کہ اللہ نیکی و تقوی کے راستے پہ چلنا آسان فرما، کہ اللہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جہاں اللہ سکھایا جاتا ہے، اللہ تمام کی حفاظت فرما۔ اقامت دین کے لیے جتنے شعبے دین کا کام کر رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرما، سب میں میل محبت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما، اس کی برکتیں عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ زندگیوں میں کہ اللہ حسن خوبی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ رسم و رواج کی نحوست کو ہمارے معاشرے سے، ہماری زندگی سے نکال دیجئے، بے جا اسراف اور دکھاوے کو ہماری زندگی سے نکال دیجئے۔ اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ بہت سے لوگ ایسی سنگین بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ اللہ نہ وہ کسی کے سامنے کہہ سکتے ہیں، نہ دل میں رکھ کر سہ سکتے ہیں۔ اللہ تمام کی تکلیفوں کو اور پریشانیوں کو دور فرما، اللہ تمام کی تکلیفوں کو اور پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے پیارے رب زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، اب نہیں پتہ ہماری زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کفن دفن مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب کہ اللہ آخری لمحہ آنے سے پہلے کہ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ ہمیں یا اللہ ہمیں کامل ایمان کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ کتنے پردیسی ہوتے ہیں جو تھیلا اٹھا کے گھر سے نکلتے ہیں اور دور دور جا کر کہیں مزدوری کر کے واپس لوٹتے ہیں، پھر چند دن کے لیے آتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور پھر واپس چل پڑتے ہیں۔ جب وہ گھر سے نکلتا ہے بچے ٹانگیں پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ابو ابھی تو تم آئے تھے، اور پھر چل پڑے، اور بیوی الگ روتی ہے، بچے الگ روتے ہیں۔ پھر باپ بچوں کو تسلی دیتا ہے، بیٹا میں ڈھیر سارے پیسے کما کے لاؤں گا، تمہارے لیے کھلونے لے کر آؤں گا،
تمہارے لیے کپڑے لے کر آؤں گا، اور ایسی تسلیاں دے کر باپ چلا جاتا ہے، بہت دور نکل جاتا ہے۔ جب پردیس میں وہ اترتا ہے ٹرین سے اور راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، پیچھے سے کوئی ٹرک کچل کے چلا جاتا ہے، نہ یہ پتہ چلتا ہے یہ کس کی اولاد تھا، نہ یہ پتہ چلتا ہے یہ کس کا باپ تھا، نہ یہ پتہ چلتا ہے یہ اس کا مذہب کیا تھا، اس کی قومیت کیا تھی، یہ کس وطن کا تھا۔ ہائے میرے پیارے اللہ، بے کسی اور بے بسی کی موت سے حفاظت فرما اللہ، اچانک کی موت سے اور حادثے سے حفاظت فرما یا اللہ، حرام بات سے حرام موت سے حفاظت فرما میرے پیارے اللہ۔ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں اللہ، تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے میرے پیارے اللہ۔ بہت سارے طلبہ عزیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان دور دراز سے چل کر آئے ہوئے ہیں پیارے اللہ، بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں اللہ، دونوں جہان کے امتحان میں کامیاب فرما، ہر امتحان میں کامیاب فرما یا اللہ۔ امتحان جس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے بہانے سے فکر کے ساتھ پوری کتاب پہ ایک نظر پڑ جاتی ہے یا اللہ، اس منشا امتحان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مضامین غفلتوں کے ساتھ سنے انہماک کے ساتھ اس کا دوبارہ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما میرے پیارے اللہ۔ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔